الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. آج ہم نے سورۃ القصص کی تلاوت سنی. سورۃ القصص ایک ایسی سورت ہے، اگر کوئی شخص موجودہ دور میں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس طرح سے لوگوں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، کس طرح سے لوگوں کو طبقاتی تقسیم میں ڈال کر ان پر غلبہ پانا چاہتے ہیں، اور کس طرح سے فرعون اپنی فرعونیت دکھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کس طرح سے وہ فرعون جن لوگوں پر ظلم کرتے ہیں وہی لوگ ان فرعونوں کے غرق ہونے کا سبب بنتے ہیں، ان ساری چیزوں کے لیے سورۃ القصص بڑی ہی عمدہ صورت ہے. اس کی ابتدا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کی طاسیم میم، اور اس کے بعد پھر دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض جعل اہلها شیعا. فرعون نے زمین میں سرکشی کی، اور یہ پہلا شخص تھا جس نے طبقاتی تقسیم میں انسانوں کو بانٹ دیا. کیا کرتا تھا؟ ایک گروہ کو اس نے کہا کہ یہ کمزور ہیں، ان کو جیسے مرضی مارو پیٹو، ان کے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ذبح کرو، ان کی بیٹیوں کو رسوائی کے لیے زندہ رکھو. یہ سارا کچھ اس نے کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی جن کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ذبح کرتا تھا یہ شخص، اسی میں سے موسیٰ کو پیدا کیا، اور اسی موسیٰ کے ذریعے سے اس فرعون کو غرق کیا. تو خیر یہ ایک تناظر تھا عالمی، یہ ایک تناظر تھا وسیع پیمانے پر. لیکن ہم جس کو آج ڈسکس کریں گے اس صورت کے حوالے سے وہ ہے قصہ قارون. اس صورت میں تقریباً چند آیات کے علاوہ تمام کا تمام قصہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. اور یہ بات پہلے بتائی جا چکی کہ قرآن کریم کا سب سے بہترین قصہ کون سا ہے؟ قصہ موسیٰ. اس قصے میں بہت سارے اسباق ہیں، بہت کچھ. آج جو ہم قصہ پڑھنے جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، وہ ہے قصہ قارون. اس سے حاصل ہونے والے دروس اور عبرتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قارون کا قصہ چند آیات میں ختم کر دیا. وہ قارون کی جس کے خزانے، جس کا عروب، جس کا دبدبہ، جس کی شان و شوکت، جس کا تکبر، جس کا اترانا، جس کا غرور کرنا، جس کا فخر کرنا، پیسے کی گمنڈ پر. 2-4 آیات میں اس کا قصہ سنایا اور اس میں سے ہمیں سبق دیے اور فارغ کر دیے. اور اسی طرح سے ہوتا ہے دنیا کے اندر. وہ لوگ جو سرکشی اور بلندی چاہتے ہیں، ان کی بلندی جب خاک میں ملتی ہے تو پھر ان کے نام بھی لوگوں کو یاد نہیں رہتے. ایک وقت میں بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی جوان، مجھ سے بڑھ کر کوئی طاقتور، مجھ سے بڑھ کر کوئی صلاحیت والا نہیں ہے، اور خود پسندی کا شکار ہو رہا ہوتا ہے. لیکن بعد میں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ملتا، اس کا نام و نشان تک نہیں ملتا، یہاں تک کہ اس کی قبر تک کے نشانات مٹا دیے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. یہ قارون قوم موسیٰ میں سے تھا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر سرکشی کی. بہت سے مفسرین کے مطابق قارون یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا. امام قتادہ رحمہ اللہ بہت بڑے مفسر ہیں، تابعین میں سے، بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم سے نواز رکھا تھا. یہ کہتے ہیں کہ قارون تورات بڑی ہی پیاری آواز میں پڑھتا تھا، بڑی پیاری آواز تھی اس کی، بہت خوش الحانی سے پڑھا کرتا تھا. اس وجہ سے اس کا نام منور رکھا گیا تھا. منور کہ وہ تورات کی تلاوت کی وجہ سے اس پر نور کی برسات ہوتی تھی. نور کی برسات کا مطلب یہ لوگوں کو بڑا اچھا لگتا تھا، لوگوں کو بڑا بھاتا تھا، اس لیے اس کا نام منور رکھا گیا. اور یہ شخص موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا. لیکن اس کے بعد اس نے اسی طرح سے منافقت کی جس طرح سے سامری نے منافقت کی تھی، کہ اوپر سے تو مسلمان تھا، یہ مانتا تھا، لیکن اندر سے یہ شخص کافر تھا. اور یہ شخص خود پسندی اور اطراحت کا شکار تھا. جب یہ چلا کرتا تھا تو اس کے خزانے اس کے ساتھ ہوا کرتے تھے، بڑی شان و شوکت میں چلا کرتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شخص اپنے کپڑے کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتا تھا. جیسے آج کل بھی
بادشاہوں کا یہ مزاج، اور کچھ عرصہ پہلے تک بھی یہ مزاج تھا کہ وہ اپنے کپڑے زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتے تھے. تو یہ اس شخص سے یہ کام شروع ہوا، یہ اپنے کپڑوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتا تھا. چونکہ یہ تکبر کی علامت ہے، اسی وجہ سے اسلام میں مردوں کے لیے کپڑے کو اس طرح سے لٹکانا، چاہے وہ زمین پر لٹکا کے چلے، بلکہ اس کے لیے ایک مقرر کر دیا گیا، ایک پیمانہ، ایک حد مقرر کر دی گئی کہ جو مرد حضرات ہیں ان کا کپڑا کبھی بھی ٹخنوں سے نیچے نہیں آئے گا، کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داود میں حدیث ہے. اور یہ جو تعلیم ہے اپنے کپڑے کو، تہبند کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے والی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسلام کی بنیادی تعلیمات عقائد کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے. کسی بندے کو عقیدے کی تعلیم دیتے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی بتایا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ازرۃ المؤمن الی نصف الساق، مومن آدمی کا ازار، تہبند، اس کی پینٹ وغیرہ وہ نصف پنڈلی تک ہونی چاہیے. اصل معیار یہ ہے، ہونا یہ چاہیے. ولا حرج او لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ہاں اگر کوئی نصف پنڈلی تک نہیں رکھتا تو نصف پنڈلی سے لے کر اس کے ٹخنوں تک، اس کے درمیان میں کسی بھی جگہ پر رکھ لے، اس پر کوئی گناہ نہیں. وما اسفل من الكعبين فهو في النار، اور جو شخص اپنی شلوار، تہبند وغیرہ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا یہ آگ میں ہوگا. ومن جر ثوبه بطرا لم ينظر الله اليه، اور جس شخص نے اپنے کپڑے کو تکبر کرتے ہوئے لٹکایا زمین پر، وہ اس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت نہیں کریں گے. تو پہلا سبق ہمیں اس قصے سے یہ حاصل ہوا کہ ہم ہر اس چیز کو ترک کر دیں گے جس چیز سے تکبر کی ذرا بھی بو آتی ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد دوسری چیز، قارون کے خزانے. اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 76 میں، وَآتَيْنَهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ہم نے جو اس کو خزانے دے رکھے تھے، اس کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ خزانوں کی صرف چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت ہوتی تھی اور اس سے چابیاں نہیں اٹھا کرتی تھی، بہت طاقتور جماعت. کچھ مفسرین نے لکھا کہ 40 لوگ، اور کچھ نے لکھا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں 40 یا 60 اونٹوں پر لادی جاتی تھی، چمڑے کی چابیاں ہوا کرتی تھی. کچھ نے لکھا کہ کسی اور چیز کی تھی. تو 40 یا 60 اونٹوں پر لادی جاتی اور بمشکل سے اس میں آتی تھی. یہ صرف اس کے خزانوں کی چابیاں تھیں. بہت خزانہ اللہ نے اس کو دے رکھا تھا، بہت مال اس کو دے رکھا تھا اللہ تبارک و تعالی. قارون کو اس وقت کے اہل علم نے، اس وقت کے داعیین نے، جو لوگ اللہ کی طرف بلانے والے تھے، کچھ اہل علم نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ تھے، کچھ نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت فوت ہو چکے تھے. خیر یہ کوئی اتھینٹک، اس میں کوئی بھی بات معلوم نہیں ہے. تو اس وقت کے لوگوں نے قرآن کے مطابق قارون کو 5 نصیحتیں کی. سب سے پہلی نصیحت، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، دیکھو بھائی اتراؤ مت، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اترانے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اور اس سے پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تکبر کے قابل چھوڑا ہے. اگر آدمی دیکھے کہ میری تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے تو بندہ تکبر کرے گا. اگر بندہ یہ سوچ لے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیسے کیا ہے، میری تخلیق کہاں سے ہوئی ہے، تب بھی کوئی بندہ تکبر کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن کریم میں فرمایا ہے، کسی بندے کے ذہن میں کبھی بھی کوئی تکبر آئے، اس کی شکل و صورت حسن کی وجہ سے، مال دولت کی وجہ سے، قد کاٹ کی وجہ سے، عہدے، بادشاہت، وزارت، سلطنت کی وجہ سے، اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اے انسان دیکھ تو صحیح تو پیدا کہاں سے کیا گیا. سارا تکبر بندے کا خاک میں مل جائے گا اگر کوئی بندہ سمجھے تو. سب سے پہلی نصیحت اس کو اس وقت کے لوگوں نے کی کہ دیکھو بھائی تکبر، اتراؤ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بات پسند نہیں. دوسری نصیحت، اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کا گھر چاہو. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، لوگوں نے کہا کہ دیکھو مال جو تمہیں دیا ہے، مال کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ سب کو مال دے، اللہ ہمیں مال دے. لیکن جیسے کہ وہ جس دن ہم نے نصیحت کی تھی انفاق فی سبیل اللہ پر، اس نے ایک بات ہم نے کہی تھی کہ جو شخص اللہ سے مال مانگنا چاہتا ہے وہ مانگے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور دعا بھی کرے. کون سی دعا تھی بلا وہ؟ کہ یا رب ہمیں مال عطا کر، تو مال کے ساتھ ساتھ عثمان رضی اللہ عنہ جیسا دل بھی عطا فرما، کہ جو مال خرچ کرتے ہوئے گھبرائے نہیں، اس کو تنگی اس کے دل میں گھٹن محسوس نہ ہو،
یہ میں کہاں مال خرچ کر رہا ہوں، میرا مال کم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہاں پہ بھی تو خرچ کیا، یہاں پہ خرچ کرنا کوئی ضروری ہے؟ عجیب و غریب اعتراضات، عجیب و غریب باتیں. ایسا نہ کرو. لوگوں نے کہا دیکھو جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کا گھر تلاش کرو. میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی دے رکھا ہے، وہ مال کی صورت میں ہو، جسم کی صورت میں ہو، صلاحیت کی صورت میں ہو. ہم میں سے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ ہم میں ٹیلنٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے بڑا ٹیلنٹ دے رکھا ہے آپ کو، بڑی صلاحیتیں ہم میں. آپ دیکھو کہ کیا آپ ان صلاحیتوں کے ذریعے سے آخرت کا گھر تلاش کر رہے ہو، کہ صرف دنیا کے لیے میری جاب ہے فلاں جگہ پر، مجھے اس کے لیے کام کرنا ہے. بھئی آپ کی جاب ہے، آپ کام کریں، بڑے اچھے طریقے سے کریں، لیکن کیا آخرت کے گھر کے لیے بھی کوئی کام ہو رہا ہے آپ کی صلاحیت سے؟ اس کو نصیحت یہ کی گئی کہ جو کچھ تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے دے رکھا ہے اسی میں سے آخرت کا گھر تلاش کرو، یعنی اسی کو استعمال کر کے آخرت کے گھر کے لیے آخرت کا گھر چاہو. تیسری نصیحت یہ کی کہ دنیا میں جتنا تیرا حصہ ہے اسے فراموش مت کر. اس کا کیا مطلب؟ کہ اپنے پیسے پر اتراؤ نہیں. دنیا کے اندر تم سے پہلے بھی بڑے لوگ آئے چلے گئے، یہ جو مال ہے یہ تھوڑے سے وقت کے لیے تمہارے پاس آیا ہے. جس طرح اس سے پہلے تم دنیا میں نہیں تھے، تمہارے پاس مال بھی نہیں تھا، اسی طرح سے تم دنیا میں چلے جاؤ گے، مال دوبارہ تمہارے پاس نہیں ہوگا. تو تم جتنا حصہ تمہیں دنیا میں ملتا ہے اس کو فراموش مت کرو، اس چیز کو مت بلاؤ کہ مجھے یہ سارا کچھ چھوڑ کے جانا ہوگا. چوتھی نصیحت یہ کی کہ جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تم بھی تو احسان کرو، نیکی تم بھی کرو. اللہ کے ہمارے اوپر کتنے احسان ہیں. صرف اپنے جسم کو دیکھ لیں، جسم کو چھوڑ دیں، بڑی بڑی نعمتیں اس جسم کے اندر. صرف اپنی آنکھوں کو، آنکھوں کی بینائی کو، جو آنکھیں ہمیں دکھاتی ہیں کہ کس چیز کا کلر کیا ہے، کس چیز کا رنگ کیا ہے. اب یہ سلائیڈز دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھیں آپ کو دکھا رہی ہیں کہ سلائیڈز میں رنگ کون کون سا ہے، ٹیکسٹ کا کلر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس میں باقی کیا چیزیں ہیں. صرف اس ایک چیز کی قدر اور اس ایک چیز کی قیمت آپ چکا سکتے ہیں؟ نہیں چکا سکتے. تو اس کو کہا گیا کہ جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا تم بھی احسان کرو، نیکی کرو. اور پانچویں نصیحت اس کو یہ کی گئی کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتے. فساد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس کو اس طرح سے استعمال نہ کرنا جس طرح سے اللہ نے حکم دیا ہے. جو شخص ایسا نہیں کر رہا وہ فساد کر رہا ہے. اللہ نے ہمیں جسم دیا، اللہ نے ہمیں نظریں عطا کی نا، اللہ نے فرمایا کہ اس نظروں کو میری نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا. جو شخص اپنی نظریں اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ فساد. ہر ملی ہوئی نعمت اگر اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہوئی تو یہ فساد ہے. اس کو کہا گیا تم فساد نہیں کرو، تمہیں اللہ نے مال دیا ہے اس مال کو اس طرح سے خرچ کرو جیسے اللہ نے حکم دیا ہے. اس 5 نصیحتوں کے بعد اس کا جواب کیا تھا؟ جواب اس قارون نے یہ دیا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی. اس نے کہا یہ تو مجھے جو ملا ہے نا مال، یہ میرے پاس علم کی بنا پر مجھے دیا گیا ہے، یا میرے متعلق علم کی بنا پر دیا گیا. اس کے 2 مطلب ہیں. پہلا مطلب وہ کہنے لگا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ میرے علم و ہنر کی بنا پر ملا ہے. یہاں سے فرق ہوتا ہے ایک مومن میں اور ایک شیطان صفت آدمی میں. مومن آدمی وہ ہوتا ہے اس کے پاس جو بھی نعمت آ جائے نا، مال، دولت، صلاحیت، عہدہ، رتبہ، گھر، گاڑی، مکان، جو کچھ بھی آ جائے اس میں چاہے اس نے جتنی بھی محنت کی ہو، جب اسے پوچھا جائے گا تو وہ کبھی یہ نہیں کہے گا یار میری رات دن کی کمائی، میرا رات دن کا محنت کرنا، راتوں کو جاگنا، وہ یہ نہیں کہے گا. وہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ سارا کچھ کس کا کرم ہے؟ میرے رب کا کرم. یہ مجھے میرے اللہ نے عطا کیا ہے. قارون نے کیا کہا؟ کہنے لگا یہ تو میری خون پسینے کی کمائی ہے. بھائی تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ کرو، تمہیں یہ ساری باتیں، مجھے یہ 5 نصیحتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو میرا علم ہے، میرا ہنر ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ ملا. دوسرا اس کا مطلب کہنے لگا یہ جو کچھ مجھے دیا گیا یہ اللہ کا فضل ہے. ھذا من فضل ربی. کہنے لگا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کو پتا تھا کہ یہ بندے اس میں صلاحیت ہے، اس کو دیا جانا چاہیے. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو آج بھی بڑے لوگوں کو ہے. وہ کیا؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محض مال و زر کا مل جانا یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی علامت ہے. میرے عزیز بھائیو، بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. صحیح مسلم میں ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت، مال و دولت کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی دنیا میں سے نصیب نہ کرتے. تو کس نے کہہ دیا یہ اللہ کا فضل ہے؟ بھائی صرف مال و دولت. اگر یہ اللہ کا فضل ہوتا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محروم ہوتے اس فضل سے کہ 2 ماہ تک آپ کے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا. 2 ماہ تک آپ کے گھر میں کوئی چیز کھانے والی پکتی نہیں تھی. کس چیز پہ گزارا ہوتا تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، گزارا ہوتا تھا کھجور اور پانی پر. تو یہ اللہ کا فضل نہیں ہے. اللہ کا فضل کس کو کہتے ہیں؟ علم اور عمل. جس بندے کو علم و عمل مل گیا اس بندے پر اللہ کا فضل ہے. اور یہ قرآن کریم میں آیت کہاں پہ ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، سورۃ جمعہ سورہ نمبر 4. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کس کو کہا ہے؟ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے: تلاوت آیات، تزکیہ نفس، تعلیم الکتاب اور تعلیم الحدیث. یہ 4 چیزیں جس بندے کو نصیب ہوگی اس بندے کو اللہ کا فضل مل گیا. یہ ہے اللہ کا فضل. اس فضل کا اللہ سے سوال کرو. اور یہی 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی دلیل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدر و منزلت میں بڑھ کر سب سے کون ہے اس دنیا میں؟ آپ کی ویسے تو ساری احادیث ایسی ہیں کہ ان کو حفظ کیا جائے، لیکن یہ جو حدیث ہے جو ابھی سنانے جا رہا ہوں یہ سنن ترمذی میں ہے. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احدثکم حدیثا فاحفظوا، میں تمہیں ایک حدیث سنا رہا ہوں اس کو حفظ کر لو. لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے. آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ قدر و منزلت والا شخص اس دنیا میں کون ہے؟ جس بندے کو اللہ نے علم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال بھی دیا. اب وہ بندہ اپنے علم کے ذریعے سے اپنے مال میں تصرف کرتا ہے، مال بھی خوب خرچ کرتا ہے، علم کے ذریعے سے اللہ کا قرب بھی خوب حاصل کرتا ہے، اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ کا حق دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کا سب سے افضل ترین شخص ہے. سب سے افضل ترین شخص جس کو علم ملا اور مال دونوں ملے اور خوب ملے، اور اس نے خوب اللہ کے راستے میں دونوں کو لگایا. اور فرمایا اس کے بعد وہ شخص جس کو علم تو ملا لیکن مال نہیں ملا، لیکن اس نے یہ نیت کی کہ یا رب اگر مجھے بھی مال ملے تو میں بھی اسی شخص کی طرح تیرے راستے میں خرچ کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کا رتبہ برابر ہو جائے گا. دوسرا شخص صرف نیت کرنے سے، پہلے شخص کو مال ملا، علم ملا، اس نے مال خرچ کیا، کروڑوں روپیہ ادھر، لاکھوں روپیہ ادھر، ہزاروں روپیہ ادھر. اور دوسرے شخص نے کچھ خرچ نہیں کیا، اس کے پاس صرف علم ہے لیکن اس کی نیت یہ کہ یا رب مجھے مال ملے تو میں بھی ایسے ہی خرچ کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں برابر ہیں. قارون کی بات پر اللہ تعالیٰ کا رد. قارون نے جو کہا نا کہ یہ تو اللہ کو علم تھا کہ مجھے ملنا چاہیے، یا یہ کہ یہ میرا ہنر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کیا اس نے یہ بات اس کو پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا؟ اگر واقعی وہ حقدار ہوتے تو ہلاک نہ ہوتے. اور فرمایا کہ وہ لوگ قارون سے زیادہ سخت اور قارون سے زیادہ مالدار تھے. اس سے پتہ چلا کہ قارون سے زیادہ مال بھی قارون سے پہلے لوگوں کے پاس تھا، لیکن ان لوگوں کا بھی نام و نشان اس دنیا میں نہیں رہا. سرکش لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ ان کو صرف یہ بات یاد دلا دی جائے کہ بھئی تم سے پہلے بھی بڑے غرور اور تکبر والے آئے اور ان کا غرور اور تکبر خاک میں مل گیا. دنیا کے چاہنے والوں کی سوچ. اس قصے سے ایک اور سبق جو حاصل ہوتا ہے کہ جو دنیا کی چاہت رکھتے ہیں ان کی سوچ کیا ہوتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. اسی قصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک دن قارون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بڑے اچھے لباس میں زمین پر گھسیٹتے ہوئے لباس کو اور خزانوں کی چابیوں کے ساتھ نکلا. تو دنیا کے چاہنے والے لوگوں نے کیا کہا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. کہنے لگے ہائے کاش ہمیں بھی قارون جیسا مال ملے، قارون تو بڑے نصیب والا ہے. کہتے ہیں نا ہم لوگ بھی کسی کے مال سے متاثر ہوئے فوراً یار وہ تو بڑے نصیب والا، بڑا خوش قسمت ہے. ان لوگوں نے بھی اسی طرح کہا، دنیا کی چاہت رکھنے والے لوگوں نے. جبکہ جو آخرت کی چاہت رکھنے والے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ فوراً اس وقت کے جو اہل علم تھے، اس وقت کے جو نیک لوگ تھے، انہوں نے فوراً کہا وَيْلَكُمْ، وہ دنیا کی چاہت کرنے والوں اور قارون کو بڑے نصیب والا کہنے والوں، تمہاری ہلاکت ہو، افسوس ہے تم پر. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، وہ بندہ جو ایمان لائے اور عمل صالح اس نے کیے اس کے لیے تو آخرت کا ثواب سب سے بہتر ہے. اس کے لیے تو نصیبے کی بات یہ ہے کہ اس کو آخرت کا ثواب مل جائے. لیکن یہ بات سمجھ کس کو آتی ہے؟ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، صبر کرنے والوں. جو بندہ کسی کے مال کو دیکھ کر رال ٹپکانا شروع کر دے اس کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی. اس کو یہ چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اللہ نے جو مجھے دیا بس اس پر صبر کرے، اور وہ یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے نعمت یہ ہے کہ مجھے عمل اور علم نصیب ہو جائے. پھر اس قارون کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو، اس کے گھر کو، اس کے خزانوں کو، ہر چیز اس کی زمین میں دنسا دی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرمایا کہ ایک آدمی تھا، قارون کی طرف اشارہ کر کے
وہ زمین پر جا رہا تھا بڑا اتراتے ہوئے، اپنے کپڑے کو نیچے لٹکاتے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو دنسا دے. زمین اس کو دنسا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک یہ شخص زمین میں دنستا چلا جائے گا. قارون آج بھی زمین میں دنسایا جا رہا ہے، اپنے مال و دولت کے ساتھ، اپنے خزانوں کے ساتھ، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، وہ ساری ٹھاٹ باٹ سب کچھ کے ساتھ آج بھی زمین میں دنسایا جا رہا ہے. یہ اس کا انجام ہوا. اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکے، اور نہ بیچارہ وہ خود اپنی مدد کرنے کے قابل تھا. حب دنیا کا نتیجہ ندامت ہوتا ہے. جو بندہ دنیا کو چاہتا ہے نا یہ مل جائے یہ مل جائے، آخر کار اس کو ندامت اٹھانا پڑے گی. اللہ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، وہ لوگ جو کل ہی کہہ رہے تھے نا کہ کاش ہمیں بھی قارون جیسا مال و دولت ملتا، جب انہوں نے یہ اس کا انجام دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے کہ زمین میں دنسایا جا رہا ہے، فوراً کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. افسوس کی بات یہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ اور تنگ کر دیتا ہے. اور کہنے لگے اگر اللہ کا احسان ہم پر نہ ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دنسا دیا جاتا. اب پتہ چلا اللہ کا احسان کیا ہے. مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہ تو زمین میں دنستی جا رہی ہے. اللہ کا احسان کیا ہے؟ اس رب کے لیے کچھ کر لینا، اس رب کی باتوں کو جاننا، اس پر عمل کر لینا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے. اور آخرت کا گھر کن کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قصے کو جو ختم کیا، آیت 76 سے شروع ہوا اور آیت 83 میں اس کو ختم کیا. اور اس سبق کے ساتھ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. یہ جو آخری گھر ہے، آخری گھر سے مراد جنت، یہ ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو دنیا میں کسی قسم کا علو، کسی قسم کی بلندی، کسی قسم کی بڑائی، کسی قسم کا تکبر، کسی قسم کا فساد دنیا میں نہیں چاہتے. نہ ان میں تکبر نہ بڑائی، اس کے مقابلے میں ان میں کیا ہوتا ہے؟ عاجزی، انکساری. نہ وہ فساد کرتے ہیں، فساد کے مقابلے میں ان میں کیا ہوتا ہے؟ اصلاح کرنے والے لوگ. تو گویا آخرت کا گھر کن کو ملے گا؟ عاجزی کرنے والوں کو، اور دوسرے نمبر پر اصلاح کرنے والوں کو. جس بندے میں عاجزی نہ ہوئی، جس بندے میں اصلاح نہ ہوئی، وہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا تمہیں میں جنت والوں کے متعلق بتاؤں ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کل ضعیف متضعف، ہر وہ شخص جو عاجز ہے اور عاجز بن کر رہتا ہے اس کو جنت کا گھر ملے گا. پھر فرمایا تمہیں جہنم والوں کے متعلق بتاؤں کہ کون سے لوگ ہیں؟ پھر فرمایا کہ جہنم والے وہ لوگ ہیں کل عتل جواد مستکبر، ہر وہ شخص جو سخت تکبر والا، سخت بات کرنے کا عادی، سخت اخلاق والا اور اس کے ساتھ تکبر کرنے والا. تو میرے عزیز بھائیو، یہ قصہ ہمارے لیے بہت سارے سبق لیے ہوئے ہیں جو ہم نے سن لیے، لیکن فائدہ اس کو ہوگا جس کو عمل کی توفیق مل گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ.